جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی کھوج کیسے کریں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کھوج کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کھو گیا ہے۔ جاہل لوگ ہیں، علم کا مقابلہ جہالت سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے اور ہماری جان اسی قبضے میں ہے۔ اسی کی بادشاہت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے بال بڑھ جاتے ہیں ہمارے نہ چاہنے کے باوجود، ہمارے نخون بڑھ جاتے ہیں ہمارے نہ چاہنے کے باوجود، اور ہم پہ دکھ آتے ہیں ہمارے نہ چاہنے کے باوجود۔ دکھ کی بادشاہت، بیماریوں کی بادشاہت، موت کی بادشاہت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس سے ہم اللہ کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی مالک ہے۔ ہاں، اللہ دکھائی نہیں دیتا، ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی مالک ہے جس کی بادشاہت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں سے پہچان کر کے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی کھوج کرو، اللہ کو پہچانو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور اس کا قانون، اس کا حکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ چاہے اپنے من کو راضی کر کے زندگی جی لو اپنی منمانی سے، اور چاہے اپنے رب کو راضی کر کے زندگی جی لو اس کی رچنا کے آدھار پر۔ دو ہی راستے ہیں، اچھائی برائی۔ برائی کا راستہ اپنے من کو راضی کر کے زندگی جینے کا ہے، جس کا انجام موت کے بعد جہنم کی آگ ہے، اور دوسرا ہے اپنے رب کو راضی کر کے زندگی جینا۔ سچائی کا راستہ اللہ کا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر کے زندگی جینا، اس کا انجام موت کے بعد جنت ہے۔ تو اس رچنا کے آدھار پر اس مالک کا ایک ہی راستہ ہے کہ پوری طرح جھوٹ سے بچ اور پوری طرح سچ پہ چل۔ وہ راستہ جو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے کہ یہ ہے سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ۔ اور باقی میرے بھائیوں، اس کے بعد جو ہے اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے، سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو اللہ کی کھوج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کھوج کریں، اس کا مطلب یہ ہے بھائی کہ اس دنیا میں دیکھیں راستہ اللہ کا ایک ہی ہے، اور شیطانی دھرم کے رنگ کتنے ہیں؟ ایک اللہ کا رنگ ہے، ایک راستہ ہے وہ، اور شیطانی دنیا میں کتنے دھرم ہیں، کتنے مت ہیں، کتنے فرقے ہیں۔ اس میں انسان رنگا ہوا ہے، وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنا دی، نہ آسمان پہ سے آواز آتی ہے نا، کائنات بنا دی، چل رہی ہے۔ اب اس میں حقیقت کو پہچاننا ہے کہ حقیقت میں رنگ کس کا بڑھیا ہے۔ ایک طرف تو اسلام پیش کر رہا ہے، ایشور کا قانون کہ ایک مالک ہے بتا رہا ہے، اور وہ دکھائی نہیں دیتا، بن دیکھنے والے خدا کے بارے میں بتا رہا ہے، اور ایک طرف لوگ جو ہیں اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے جھک رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، بڑے بڑے بہترین جو ہے مورتی بنا رہے ہیں، بڑی چمکدار، بڑی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہیں۔ اس میں انسان بہہ رہا ہے، اس رنگ میں انسان بہہ کے جا رہا ہے۔ نئے نئے طریقے سے چمکدار چیزیں لوگ اللہ کی مخلوق کو ہی جو ہے اس کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ ہاں، چمکدار چیز جس پہ انسان لپکتا ہے، جبکہ وہ دھوکہ ہے، چتکبرا سانپ ہے۔ بچے کو ہوش نہیں ہے کہ یہ سانپ مجھے ڈس جائے گا، وہ تو اسے چتکبرا دیکھ کر، خوبصورت دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی پرکار سے میرے بھائیوں، اس دنیا کی خوبصورتی، ہاں، وہ دھوکہ ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے، اس دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے۔ اس دنیا میں ہم جنت کی اچھائیں پوری کرنے کو نہیں آئے، اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں محنت، مشقت، تکلیف اٹھانے کے لیے دی ہے۔ یاد رکھیں، تو ہم یہاں مصیبت اٹھا کے، تکلیف اٹھا کر کے اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو پھر مزے کا جیون جنت میں ہے۔ تو اللہ کی کھوج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت والے مالک کو پہچانو۔ اس دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، مت ہیں، فرقے ہیں، سب کے رنگ الگ الگ ہیں، بڑی خوبصورتی چمک رہی ہے، اور ایک حقیقت والا راستہ اللہ کا ہے جو سچ ہے، اس میں کوئی چمکداری نہیں ہے، اس میں کوئی چمکداری نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کھوج کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے ہم اللہ کی کھوج کریں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ پھر جب کھوج کریں گے، سچ کو پہچانیں گے ہم، تو پھر ایشور ہمیں اپنا چمتکار دکھائے گا، اپنی محبت دکھائے گا، اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔
اگر ہم نے دل سے کھوج نہ کری تو ہم بھٹکتے رہیں گے, ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا, اور دنیا میں ہم گمراہ رہیں گے, پتہ نہیں موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں 84 لاکھ یونیوں میں جنم ہوتا ہے کہ نہیں ہے نا. بہت ساری اسی گمراہی میں رہیں گے ہم, کنفیوژن میں. لیکن جب ایمان مل جائے گا تو پھر دل میں ٹھک جائے گا, پھر انسان کو پختہ یقین بن جائے گا کہ ہاں موت کے بعد زندگی ہے. پھر وہ جاگے گا, ہے نا, اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جائے گی, پھر وہ جاگے گا, محنت کرے گا. تو میرے بھائیوں, اب حقیقت کو پہچاننے کے لیے ایک راستہ ہے کہ انسان اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا کر روئے اور دل سے اللہ کو پانا چاہے, تب اللہ تعالیٰ سچ کو دکھاتا ہے. یاد رکھنا, جو انسان ڈھونگ کرتا ہے وہ کبھی سچ کو نہیں پاتا, اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. تو جو اللہ کے سامنے روئے گا, ایک اللہ کو پکارے گا, انسان کے اندر رچنا رچی ہوئی ہے, اسی رچنا کے آدھار پر ایک مالک کو پکارنا انسان کی رچنا میں اللہ نے رکھا ہے, اپنے آپ ایک کو پکارنا. تو جو اللہ کو پکارے گا اس کے سامنے سر جھکائے گا, آنسو بہائے گا اور پھر سچ کی کھوج کرے گا, اللہ اسے بھٹکنے سے بچائے گا, شیطانی جال سے بچائے گا, شیطانی دھرموں کے دھوکے کے جال سے بچائے گا, اور اپنا سچا دھرم کا سچا راستہ دکھائے گا. اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ دل سے اللہ کی کھوج کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, اللہ انہی کو جو ہے قرآن میں سے سچائی دکھاتا ہے. اور جن کی نیت نہیں ہوتی وہ قرآن سے سچائی نہیں پاتے, سچائی نہیں سمجھ پاتے وہ. تو میرے بھائیوں, کائنات بنی ہوئی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, بنانے والا چلانے والا دکھتا نہیں ہے نا. اب اس میں کتنے سارے دھرم ہیں, مت ہیں, فرقے ہیں, شیطانی رنگ کے دھرم ہیں, مذہب ہیں, اور اس کائنات میں اب پہچاننا ہے کہ میرے بنانے والے سچے مالک کا سچا دھرم کون سا ہے, سچا راستہ کون سا ہے, کیا فراڈ ہے اور کیا سچ ہے. اس کائنات کو دیکھیں, ہے نا, اور پھر دھرموں کے جو رنگ ہیں, جو دھرم بتا رہے ہیں, شیطانی دھرم کیا بتا رہے ہیں, ان کے فراڈ کو دیکھیں اور سچ کو دیکھیں. آپ دنیا میں دیکھیں کتنے انسان ہیں, انسانوں کی ایک نسل ہے, بھینس کی ایک نسل ہے, ہاتھیوں کی ایک نسل ہے نا. تو سارے انسانوں کی ایک نسل ہے. تو قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, کیونکہ یہ ایک نسل سے ہیں, اور سب کا مالک ایک ہے, ایک ہی رچنا ہے اس کی رچی ہوئی ہر انسان کے اندر, اور اس کائنات میں ایک مالک کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے. تو یہ حقیقت کو پہچاننا ہے بھائی. ایک طرف ہم دیکھیں کہ اسی نسل میں سے بہت سارے انسان ایک ساتھ جو ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر پاک صاف پوتر ہو کر پاک صاف ہو کر اس ایشور کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. سامنے کوئی چیز نہیں رکھتے, نہ مورتی ہے نہ کچھ ہے نا, کوئی آکار نہیں رکھتے. اور ایک طرف ہم دیکھیں کہ جو ہے لوگوں نے جو ہے مورتی بنا رکھی ہے, کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے, کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کیا کیا طریقے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں, شیطانی طریقے. اب پہچانو حقیقت کو کہ تمہارا اصلی مالک کا راستہ کون سا ہے, تمہارے اصلی مالک کا طریقہ صحیح کون سا ہے, اس کا صحیح قانون کون سا ہے. اب پہچانو, اب دل سے پہچانو گے, دل سے کھوج کرو گے, سب کچھ اسی کا استعمال کر رہے ہو اس کائنات میں تم. اور اسی لیے اس نے یہ کائنات بن دیکھے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے کہ اسی نے جیون دیا, وہی سب کچھ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سب کچھ اسی کا ہے. زمین و آسمان کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے, اب بن دیکھے اس کی پہچان کی جائے, اس لیے اس نے یہ کائنات بنائی ہے. اس نے پہچان کری, دنیا کے جھوٹ کو پہچانا, اپنے اندر کے گھمنڈ کے جھوٹ کو پہچان لیا, اللہ کی محبت کو پا لیا. اب اس کے لیے موت کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون جنت میں ہے, جس جنت کی اچھائیں انسان کے اندر اس دنیا میں رکھی گئی ہیں. انسان مرنا نہیں چاہتا, دکھ کو پسند نہیں کرتا, بیماریوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جنت کی اچھائیں ہیں میرے بھائیوں. اور آپ دیکھیں کہ اتنے شیطانی دھرم کے لوگ صرف اسلام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, دھرم تو اور بھی بہت سارے ہیں. اتنا پیچھے پڑنا یہ ثبوت ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے. اب دیکھو اتنا بڑا سورج نکلتا ہے, دن نکلتا ہے, دن کی روشنی میں ڈھونڈ اپنے مالک کو, اس کائنات میں اس کی کاریگری سے پہچان حقیقت کو, پہچان کے کون سا دھرم سچ بتا رہا ہے. میرے بھائیوں, اسلام کے اندر بھی ملاوٹ شیطان نے کروا رکھی ہے, لیکن جو قرآن عربی میں ہے اس میں کبھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں, جو اللہ کا سچا راستہ ہے وہ قیامت تک رہے گا. چاہیں زیادہ تر دنیا میں جو آواز آ رہی ہیں وہ شیطانی دھرم کی آواز, شیطانی کھیل کی آواز, اللہ سے بھٹکانے والی آواز آ رہی ہیں, اور ایک آواز دھیمی دھیمی سچائی کی آ رہی ہے. جو اس دنیا سے فلم, گانے, ناٹک, تمام چیزیں ہیں, ان سے اپنے کان آنکھ بند کرے گا,
اور اس حقیقت کو پہچانے گا۔ شور شرابے میں اللہ نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ شانتی میں انسان غور کرے، سوچے کہ یار جب سے میں نے ہوش سنبھالا کتنے لوگ مر گئے، حقیقت پر غور کرے۔ میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں دنیا میں ایسے جی رہا ہوں جسے کبھی موت نہ آئے گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے تو سچائی کے ہوش میں آنا چاہیے۔ تو حقیقت پر غور کر کے اللہ کی طرف بڑھے، ایمان کو حاصل کرنا چاہے، اللہ کو پانا چاہے، اللہ کی محبت کو پانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اور اس ایک دھیمی دھیمی آواز جو کائنات میں آ رہی ہے، اللہ کا سچا راستہ، اس کو سمجھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے دھرم گرو جو دکھنے میں بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، مگر پاس جا کے جب دیکھو گے ان کے کرم، ان کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، وہ گمراہ ہیں۔ ہاں، دنیا کی محبت کی ان کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، اسی لیے دنیا کے لیے کوشش ہو رہی ہے ان کی، اللہ کے لیے کوشش نہیں ہو رہی، بس روح بنا رکھا ہے دھرم گرو کا۔ کیونکہ جو حقیقت میں ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنے کی محنت نہیں کرے گا دل سے، وہ برائیوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ بچاتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو رنگ اسلام اور قرآن پیش کر رہا ہے، اس رنگ سے اس کائنات کو دیکھو۔ ہاں، اسلام، قرآن سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، اس کے رنگ سے اس کائنات کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تم اس کسی اور رنگ میں جاؤ گے تو شیطان کے فندے میں پھنس کے دھوکہ کھا کے مر جاؤ گے، موت کے بعد جہنم کی آگ میں تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے سارا جہان ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، تو اس نے ہدایت کے طریقے بھی ہمارے رچنا میں بنائے ہیں۔ اب کسی انسان کو ہدایت نہیں مل پا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پا رہا وہ، تو اس میں کچھ نہ کچھ وجہ ہے، اسے اللہ ہی جانتا ہے جس کو ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آنکھ کا جنا، آنکھ کا بلاتکار، کان کا بلاتکار، عقل کا جنا، ان سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ صرف وہ بچتا ہے جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے، جو سچا ایمان والا ہوتا ہے، اسے بھی اللہ ہی بچاتا ہے، ورنہ شیطان کے پروپگنڈے میں انسان پھنس کے مر جاتا ہے۔ جس کو حرام خوری کا موقع ملتا ہے وہ باز نہیں آتا ہے، جس کو بلاత్کار کا موقع ملتا ہے وہ باز نہیں آتا ہے۔ سب کی روح، سب کی آتما برائی کی گندگی سے گندی ہے، سمبھوگ کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ہم بستری کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور خیالات کسی اور کے دیکھ رہا ہے، تو سب کی اندر سے روح گندی ہے۔ جو میرے بھائیوں پاک کرنا چاہے گا، اللہ اسے پہچان کرائے گا اور اس کی روح کو پاک کرنے کی گندگی سے اسے توفیق دے گا، اسے صحیح سمجھ دے گا، اس کو سچ ہی دکھائے گا۔ گناہ کے مزے سے اللہ نے جہنم کو گھیر دیا ہے، سچائی کے دکھوں سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے قرآن میں اللہ نے اپنی رچنا کے آدھار پر حرام حلال کا حکم دیا ہے کہ حلال راستے پہ چلو۔ جیسے پتی پتنی ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح ہو گیا، اب تم اپنی جو ہے سیکسی خواہش پوری کر سکتے ہو حلال طریقے سے، اپنی پتنی ہے تو کسی اور پتنی کے ساتھ منہ نہ مار، کسی اور لڑکی کے ساتھ منہ نہ مار، حرام کام نہ کر، حلال پہ چل، سچ سے کما، سچائی سے کما، جھوٹ سے نہ کما۔ لیکن آپ دیکھیں، شیطان جو ہے اپنی بیوی کو بیکار دکھاتا ہے اور پرائی عورت کو اچھی دکھاتا ہے نا، وہ دھوکہ دکھاتا ہے تاکہ انسان گناہ پہ لپکے۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں، بمبئی میں دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پارٹی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کی رات تیری بیوی میرے گھر اور میری پتنی تیرے گھر۔ اپنی پتنی سے دل بھر گیا ہے اب، تو میرے بھائیو، یہ سب حرام کام ہیں۔ اس لیے قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جس نے ہماری رچنا رچی ہے، اسی رچنا پہ آدھارت ہے کہ سچ پہ چل، حلال پہ چل، جھوٹ پہ نہ چل، حرام پہ نہ چل۔ جب انسان حلال پہ چلتا ہے، حرام سے بچتا ہے، سچ پہ چلتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت داخل کرتا ہے۔ لیکن پہلے دل کو گناہوں کی گندگی سے، برائی کی گندگی سے، دنیا کی محبت کی گندگی سے پاک کرے انسان، اور سمجھے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میرا ایک مالک ہے، میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں۔ اس نے میرے اندر رچنا کو رچا ہے، یہ رچنا رچی ہی اس لیے ہے تاکہ اس رچنا کے آدھار پر ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ دے اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے، ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے۔
تو میرے بھائیوں اتنی بڑی کائنات ہے، دیکھو یہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا مالک ایک ہے۔ کسی نے کوئی طریقہ اپنا رکھا ہے دھرم کا، کسی نے کوئی طریقہ اپنا رکھا ہے۔ ان طریقوں میں سچے طریقے کو پہچانو، حقیقت کو پہچانو۔ ان میں ایک طریقہ سچا ہے، ایک طریقہ سچا ہے جو نراکار ایشور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ ساری دھارمک کتابیں کہہ رہی ہیں کہ ایشور سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم ان سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات سچ ہے۔ باقی سب ڈھونگ ہے جو کہتا ہے میں نے ایشور کے ساکشاتکار درشن کرے، وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ہاں وہ فراڈ ہیں، انسانی شکل میں شیطان ہیں۔ لوگ زیادہ تر دنیا میں سنی سنائی باتوں کو جو ہے بیان کرتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے یہ کائنات اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کی پہچان ایک ایشور واد ہے، توحید ہے، ایک مالک کو پہچاننا، اس کے ادھیکار پہچاننا، پھر انہیں ادا کرنا ہیں۔ لوگ اسے کھیل سمجھتے ہیں، ارے میرے بھائی جب اس نے بنائی کائنات اس لیے ہے کہ میں بن دے کے پہچانا جاؤں، تو اس کے حق ادا کرنا یہی تو صحیح دھرم ہے۔ اس کا جو ادھیکار ہے اس کو ادا کرنا یہی تو سچا دھرم ہے۔ اگر تمہیں جس نے سب کچھ دیا ہے تم نے اسی کو نہ پہچانا، اسی کی مرضی کو نہ جانا، اس کی مرضی پر نہ چلے، تو تمہاری آتما کو برائی گندگی سے کیسے پاک کرے گا وہ ہیں؟ ہاں پہچانو، ایک طرف وہ ایشور عورت کو تن ڈھانکنے کا حکم دے رہا ہے، عورت کے اندر حیا، لجا، شرم و حیا رکھی ہے اس نے، ہے نا، یہ رکھی ہے۔ تو یہ کیوں رکھی ہے؟ تاکہ تو اپنے تن کو ڈھانک، ہے نا۔ اب اسی میں عورت کی عزت ہے، اور ادھر شیطانی دھرم بتا رہے ہیں کہ عورت کو جو ہے قید کیا جا رہا ہے تن کو ڈھک کر، ہیں، اور اسے عورت کو بے حیا بنا رہے ہیں، بلاತ್کار عام ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، دو بہن ہوں، ایک نے اسلام دھرم کے کپڑے برقع پہن رکھا ہو اور ایک نے جو ہے اور دھرموں کے کپڑے پہن رکھے ہوں، یا انگلش کپڑے پہن رکھے ہوں، ایک کا بدن ڈھکا ہوا ہے ایک کا کھلا ہوا ہے، گلی کا لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ جس کا بدن کھلا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب آپ سوچ لو کہ اسلام جو بتا رہا ہے اس سے فساد نہیں پھیلتا، بلکہ جو اسلام کے علاوہ اور طریقوں پر چلتے ہیں، بے حیائی پر، جھوٹ پر چلتے ہیں، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جس کے سامنے حقیقت آ گئی، اس نے اسے دیکھ کر آنکھ میچ لی، وہ 4 دن دنیا میں جی لے، مرنے کے بعد پھر جہنم کی آگ میں ٹھوکا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے خون کے آنسو بہائے گا، پھر کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اس زندگی کے بیس پر یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ جو مر گئے وہ دیکھ رہے ہیں، جو مریں گے وہ دیکھ لیں گے۔ صحیح اسلام کے علاوہ دنیا میں جو بھی طریقہ انسان دھارمک اپنائے گا اور اپنا کے مرے گا، وہ مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ وہ شیطانی دھرم، دھوکے کے دھرم پر چل کر کچھ دنوں کے لیے اپنا من بہلا لے، لیکن موت کے بعد وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایماندار بے ایمان کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، سب کا ٹیسٹ لیا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو، بچوں کو روز پیدا کرتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، اور پھر امتحان لے کر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہاں پہچانو اس مالک کو۔ شیطان نے نفرت پیدا کر رکھی ہے سچے دھرم سے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دل میں سچے اسلام سے شیطان نے نفرت پیدا کر رکھی ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس سے انسان غور کرے کہ میں نفرت کیوں کروں؟ ارے جو مجھے کھلا رہا ہے، جو مجھے پلا رہا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، میں اس کو پہچانوں، اس کی بن دے کے پہچان کروں، اس کی مرضی کو پہچانوں۔ جو انسان پہچان کرے گا، نفرت کو مٹائے گا، وہ اللہ کو پالے گا، وہ ایماندار بن جائے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے موت کے بعد کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے گا، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر فساد پھیلائے گا، اللہ کے دھرم کو کھیل بنائے گا، وہ بے ایمان ہو کے مر جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اسلام کا مطلب ہے شانتی، امن شانتی ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے جھوٹ سے بچنا، سچ پہ چلنا، فساد کو روکنا۔ میرے بھائیوں فساد کو روکنے کا قرآن میں بہت اچھا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ سیدھی سیدھی صحیح بات کریں، ہیں، سچائی میں عقل کی تیزی دکھائیں، برائی میں نہ دکھائیں۔ جب انسان سیدھی صحیح بات کرے گا تو فساد نہیں پھیلے گا، ہے نا۔ ہاں سننے والے جب سنیں گے تو اس سے فساد نہیں پھیلے گا، اور جب انسان برائی میں جو ہے عقل کی تیزی دکھائے گا، اس میں کچھ سیدھی لگے گی بات اور ٹیڑھی زیادہ ہوگی، تو اس سے پھر لوگوں کو غصہ آئے گا، جھگڑا ہوگا،
فساد پھیلے گا کہ مجھ سے گھما پھرا کے بات کر رہا ہے فلاں برائی کی. اس لیے ایمان والے وہ ہیں، سچائی پر چلنے والے وہ ہیں جو بالکل سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں کرتے، کسی کو تکلیف دینے کی سوچتے بھی نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، لوگ کنفیوز ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے سچ کیا ہے. جو دل سے کوشش کرے گا سچ کو پہچان لے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی کون سے بھگوان میں مانیں. ہمارے غیر مسلم بھائی رام میں مانیں، کرشن میں مانیں، عیسیٰ مسیح میں مانیں، اللہ میں مانیں، کس میں مانیں؟ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ کو پہچان ہی نہیں پایا. اللہ اس کا بنانے والا سچا مالک ہے، اور اس کی پہچان قرآن میں بے شمار بتائی گئی ہے، جس میں یہ بتائی گئی ہے قل هو اللہ احد کہ وہ ایک ہے. اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. ابھی جتنے بھی لوگوں نے بنا رکھے ہیں دنیا میں بھگوان، سب پیدا کیے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. ایک نہیں تھے، یہ رشتے ناتوں میں بندھے ہوئے تھے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، نہ اس کے بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. اللہ الصمد. آپ دیکھیں اس کائنات میں بھی غور کریں اس بات سے کہ ایک مالک کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے. اور سب اس کے سامنے بے بس ہیں. جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے. غور کریں، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے. نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے. تو میرے بھائیو، ولم یکن لہ کفوا احد، اس پوری کائنات میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ سب سے الگ و نرالا ہے. اس لیے آپ پہچانو اس چیز کو کہ زمین و آسمان کے بیچ میں وقت کا سسٹم ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے. وقت ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وقت سے باہر ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ زندہ ہے، سب کو اس نے سنبھال رکھا ہے. تو میرے بھائیو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. اونگ، ہلکی سی جو اونگ آتی ہے. زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر بدلہ دے گا تو کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کو کے روبرو ہو رہا ہے اور جو پہلے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے. وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے. میرے بھائیو، دو ہی چیز ہے دنیا میں، دو ہی پارٹ ہے، ایک کھلا ہوا ایک چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کیونکہ اسی نے سب کو بنایا ہے، وہی سب کو چلا رہا ہے. لوگ اس کے علم میں سے، گیان میں سے کچھ نہیں لے سکتے، مگر جس کو وہ دینا چاہے وہی پاتا ہے. اللہ کی بادشاہی اور علم زمین و آسمان ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے. ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی جو حفاظت ہے، چلانا ہے، اسے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے. وہ عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. وہی سب سے بڑی اور سب سے اونچی شان والا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کی پہچان پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. تو میرے بھائیوں، دھارمک کتابوں سے اللہ کی پہچان کریں. سبھی دھرموں میں اللہ کی پہچان ہے. ایک ایشور واد ہے، توحید ہے. جو دھارمک کتابیں ہیں وہ کبھی آپس میں نہیں لڑتی، اور جو ان کے لیے لڑتے ہیں وہ انہیں کبھی نہیں پڑھتے. تو میرے بھائیوں، نمک کی طرح سچا گیان دینے والا ہی سچا دھرم گرو ہوتا ہے، جو ہمیں صحیح راستے پر لے جاتا ہے. میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے چاپلوس ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے ہیں، اور مٹھائی میں تو اکثر کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، سچے راستے پر بہت نہ کی برابر لوگ جاتے ہیں، اور برے راستے پر سبھی لوگ دوڑ لگا کے جاتے ہیں. شراب، دارو بیچنے والے کو کہیں نہیں جانا پڑتا، اور دودھ بیچنے والے کو گلی گلی گھومنا پڑتا ہے. اور دودھ والے سے بار بار پوچھتے ہیں لوگ کہ دودھ میں پانی تو نہیں ملایا. اور شراب میں، دارو میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی ملا کر پیتے ہیں. کیا انسان کی عقل ہے؟ اللہ نے عقل دی، اس نے کہاں لگائی؟ سچ کو سمجھنے میں نہ لگائی. تو میرے بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی عقل کا اس انسان نے اتنا استعمال کرا ہے کہ اگر انسان کو جانور کہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے،
اگر اسے شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے، جبکہ شیر بھی نام جانور کا ہی ہے۔ تو میرے بھائیو، شیر بھی ایک جانور کا ہی نام ہے، مگر انسان کی عقل دیکھو اس نے کہاں لگائی، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑھیا جیو بنایا ہے،